ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا پر آ گیا، اخبارات میں آ گیا، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اللہ کی بندی پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ان کی والدہ سے 1-2 مرتبہ ہاسپٹلس میں کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بہرحال ایک بہن جو اپنی بہن کا درد سمجھ سکتی ہے، آپ اور ہم تو نہیں سمجھ سکتے اس کو. یعنی آج تو ہماری بے حسی بہت سارے اعتبارات سے نمایاں ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تو بہرحال ہم بھی اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کی حفاظت بھی کرے، اس کی رہائی کا اللہ تعالیٰ اہتمام بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے کہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ان کے ذہنوں میں بات ہے اور اس وقت انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی جانے کی اجازت دی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور عافیہ صدیقی صاحبہ کی بہن کو اگر اجازت دے دی گئی ہے اور کچھ تھوڑی بہت معاملت ملی ہے، اور اگر کوئی ہمارے مقتدر طبقات یا حکمراں کو سوچ رہا ہے، اللہ ان کو توفیق دے، ہمت کریں اور بات کو آگے بڑھا کر اس اللہ کی بندی کی رہائی کی کوشش کریں. ماضی میں کچھ باتیں اس ملک میں اور پڑوسی ملک میں بھی چلیں کہ قیدیوں کے تبادلے کے آپشن کو بھی زیر غور لا کر عافیہ صدیقی کو واپس بلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. البتہ ہماری تاریخ تو بڑی اس اعتبار سے تاریخ ہے نا، جنرل مشرف کے دور میں 2003 میں وہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر ہم نے مبینہ طور پر ہماری سرزمین سے ایف بی آئی کے حوالے کیا، اور اس کے بعد اس اللہ کی بندی کو افغانستان کے بگرام جیل کے اندر رکھا گیا، اور جو غیر انسانی تشدد کا معاملہ وہ ہم سب کے علم میں آتا رہتا ہے. بس آج ہم فارورڈ کر دیتے ہیں بس چیزوں کو، اور شاید فارورڈ کر کے بس ہمارا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کے بعد جس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کر 86 برس کی سزا دی گئی ہے، اور ابھی 20 سال کی تھوڑی سی روداد جو اس کی بہن اور مشتاق صاحب کی طرف سے جو ٹویٹس وغیرہ آئے ہیں، اس سے تھوڑا بہت آپ کو مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کس قدر ظلم و ستم کا معاملہ. بہرحال ہماری حکومت کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی معاونت ان کی بہن کو اور سینیٹر مشتاق صاحب کو، اور جو وکلاء بھی عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے اور اس پر آواز بلند ہو کے رکے نہ، اور اللہ کرے کہ اس ہماری بہن کی رہائی کا معاملہ ہو سکے. ضمناً یہ کہ کڑوی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز کا معاملہ، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا معاملہ، صنف نازک کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ، بعض جاگیرداروں کے علاقوں میں عورتوں پر ظلم و ستم کا معاملہ، یہ مستقل ظلم و ستم ہے. لیکن شاید اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر اکثریت کیسز میں مقتدر طبقات کے گھرانے کی کسی خاتون کے ساتھ، اکا دکا کو چھوڑ کر شاید ایسا نہیں ہوا، تو جن مقتدر طبقات کے پاس کچھ کرنے کی طاقت ہے ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے. ایک پریس شائع ہو رہا ہے ہماری طرف سے، ہو چکا بلکہ، اور اس میں اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے بار بار ہم نے درد دل سامنے رکھا، وینٹیلیٹر پر آ گئی، یہ بھی بات ہو چکی ہے. اور جناب پہلے دوڑ لگی تھی کہ پیٹرول 300 پہ پہنچے گا یا ڈالر 300، یہ بھی ہم باتیں کر چکے. لیکن باتیں کرنا کافی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں اخبارات میں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، بھوک کے مارے، اس طرح کے افلاس کے مارے لوگوں کی بنیادی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں، زندگی اجیرن جو ہو چکی ہے. بہرحال حکمرانوں کو ان کی غلط پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سارا بوجھ ٹیکسز کا ڈائریکٹلی عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اس کو مقتدر یا صاحب اثر طبقات کی طرف اس کو ڈائیورٹ کریں. ہم نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی کے اندر جو اتنے پرکس اور بینیفٹس اس قوم کے ٹیکسز کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی، ان کا بوجھ کیا ڈالیں، ان کو کم کرنے کی بات کرو نا، تاکہ عوام کو جینے کا حق ملے. اسی طرح جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو مینوفیکچررز وغیرہ پر آئیں گے، وہاں بھی ہماری ایک ریکمنڈیشن یہ کہ پرائس کنٹرول کا میکانزم ہونا چاہیے، ورنہ مینوفیکچرر تو بہت سادہ سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی یہ بڑھ گیا ہے معاملہ، تو وہ اپنی کاسٹ پرائس کو بڑھا دے گا، پھر وہ مجھ پر اور آپ پر، عوام پر ہی آ رہا ہوگا. وہ پرائس میکانزم کنٹرول یا اس کا بیلنس چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. اللہ کی جو ریڈ لائن ہے ہم وہ کراس کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سود کے خاتمے کے لیے سیریسنس نہیں دیکھ رہے. یہ مستقل ہمارا تقاضا ہے. جب تک وہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر واقعتاً عمل درآمد نہیں ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس ملک کو پتہ نہیں 75 برس تو قائم ہو گئے، سال ہو چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے ملٹیپل ٹائم اس کو لوٹا گیا. وہ لوٹی ہوئی دولت کہیں واپس آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
آئے گی تو اس قوم کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ریلیف ملے گا۔ اگر بات چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف تو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس نے آنکھیں ہی دکھانی، وہ پھول تھوڑی پیش کرے گا آپ کو اور مجھے۔ سیدنا علی نے فرمایا غلام مخروض جو ہے وہ غلام ہوتا ہے اور غلام کو کہتا ہے، غلام کا کام ہے یسر یسر، تو خیر بات کہیں، ایک دفعہ ہمت پکڑیں، امریکہ سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا معاملہ ہو، ہمت پکڑیں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اصل مسئلہ اللہ کے نام پر لیے گئے ملک میں شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔